عظیم منگول فاتح چنگیز خان قریب 1162 میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک معمولی منگول سردار تھا جس نے اپنے بیٹے کا نام ایک مفتوح حریف سردار کے نام پر تیموجن رکھا۔ جب تیموجن 9 برس کا ہوا اس کے باپ کو ایک قبیلے کے افراد نے قتل کر دیا۔ اگلے چند برس خاندان کے بقیہ افراد ایک مستقل خطرے کے تحت پوشیدہ رہے۔ یہ ایک بدشگون آغاز تھا۔ تیموجن کو اچھے دن دیکھنے سے پہلے نہایت زبوں حالات سے دوچار رہنا پڑا۔ 1177 میں اپنی نوجوانی میں وہ حریف قبیلے کے ایک دعوے پر گرفتار ہوا کہ اس کی گردن کے گرد چوبی حلقہ باندھ کر اسے اسیر رکھا گیا۔ بیچارگی کی اس حالت سے نکل کر ایک قدیم اور بنجر ملک کا ناخواندہ یہ اسیر تیموجن دنیا کے انتہائی طاقتور انسان کے طور پر ابھرا۔ چنگیز خان نے غلامی کے دوران اپنے اخباروں میں سے ایک کو اپنا دوست بنایا اور اس کی مدد سے فرار ہو گیا۔ اس کی ترقی کا آغاز اس اسیری سے فرار کے بعد ہوا۔ وہ اپنے باپ کے ایک دوست اور وہاں موجود متعلقہ قبائل سے ایک کے سردار تغرل سے جا ملا۔ آگے کئی برسوں تک ان منگول قبائل میں ہلاکت خیز جنگیں جاری رہیں، جن میں تیموجن نے عظمت کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ منگولیا کے قبائلوں کی ایک وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ ماہر گھڑ سوار اور تنخوع جنگجو ہیں۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شمالی چین پر مسلسل حملے کرتے رہے۔ تیموجن سے پہلے متعدد قبائل اپنی توانائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل میں صرف کرتے تھے۔ فوجی دلیری، منافقت، صفاقی اور منتظمانہ اہلیت کے ملے جلے امتزاج کے ساتھ تیموجن نے ان تمام قبائل کو ایک مرکزی قیادت کے تحت متحد کر لیا۔ 1206 میں منگول سرداروں کے ایک اجلاس میں اسے چنگیز خان یا کائناتی شہنشاہ کا خطاب دیا گیا کہ فوجی محیط قوت جو چنگیز خان نے مجتمع کی تھی ہمسایہ اقوام پر چڑھ دوڑی۔ اس نے پہلے شمال مغربی چین میں سہیا ریاست پر اور شمالی چین میں جن سلطنت پر یورش کی۔ یہ مقابلہ جاری تھے کہ چنگیز خان اور خوارزم شاہ محمد کے بیچ ٹن گئی، جو ایران اور وسطی ایشیا میں ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اس تنازع کی بنیاد اس وجہ شروع ہوئی جب 1218 میں چنگیز خان نے سلطنت خوارزم میں ایک تجارتی قافلہ بھیجا۔ فاراب کے گورنر نے تجارتی مال پر قبضہ کر کے تمام تاجروں کو مار ڈالا۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ سے خون بہا طلب کیا تو شاہ نے وفد کے 3 میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا اور 2 کے بال منڈوا دیے۔ چنگیز خان نے 2 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ سمرقند، بخارا اور ریاست کے دوسرے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ 1219 سے 1221 تک ہونے والی لڑائی میں سلطان خوارزم کے 12.5 لاکھ افراد مارے گئے۔ چنگیز خان نے گورنر کو گرفتار کر کے اس کی آنکھوں اور منہ میں پگھلی ہوئی چاندی انڈیل دی۔ اس لڑائی میں چنگیز خان نے وسطی ایشیا اور ایران کو تہوبالہ کر کے رکھ دیا۔ خوارزم شاہ کی سلطنت مکمل تباہ ہو گئی۔ دیگر منگول فوجیں روس پر حملہ آور ہوئیں۔ ادھر چنگیز خان نے افغانستان اور شمالی ہند پر دعویٰ بولا۔ چنگیز خان جنگیں جیتنے اور سلطنت کے استحکام کے لیے بہترین اور بعض دفعہ عجیب و غریب منصوبہ بندی کرتا۔ چنگیز خان اپنے مفتوحہ علاقوں پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے وہاں کے حکمران خاندانوں میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے دامادوں کو میدان جنگ میں بھیج دیا کرتا تھا تاکہ ان کی غیر موجودگی میں حکومتی امور اس کی بیٹیاں سنبھال سکیں۔ داماد عموماً جنگوں میں مارے جاتے اور اس کی بیٹیاں کامیابی سے حکومت کرتی رہیں۔ جنگوں میں اکثر چنگیز خان اپنی فوجوں کی تعداد بڑھا چڑھا کر ظاہر کرتا۔ چنگیز خان علاقے میں اپنی زیادہ تعداد کی افواہیں پھیلاتا اور گھوڑوں پر لکڑی کی ڈمی بٹھا کر دشمن کو مرغوب کرتا تھا۔ ان طریقوں سے وہ اکثر جنگ جیت جایا کرتا تھا۔ چنگیز خان حیاتیاتی ہتھیار استعمال کرنے والا پہلا جنگجو تھا۔ اس کی منگول فوج محاصرے کے دوران شہر میں منجنیق کی مدد سے ایسے مردہ فوجیوں کو پھینکتی تھی جو طاعون سے متاثر ہوتے تھے۔ چنگیز خان جن علاقوں کو فتح کرنا چاہتا تھا انہیں ہر طریقے سے فتح کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کے لیے وہ دریا تک کا رخ بدل کر شہروں کی طرف کروا دیتا اور ضروریات زندگی کی فراہمی بھی کاٹ کر رکھ دیتا تھا۔ چنگیز خان جہاں دشمنوں کی ذرا سی غلطی بھی معاف نہ کرتا وہاں اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیتا۔ چنگیز خان نے میدان جنگ میں اپنے گردن پہ تیر چلانے والے شخص کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اسے اپنے بہترین اور قابل اعتماد جرنیلوں میں سے بھی جگہ دی۔ چنگیز خان نے اپنے ارد گرد طاقتور اور ذہین افراد جمع کر کے رکھے تھے۔ ان میں سے ایک اس کا سب سے اہم مشیر کنفیوشس تھا۔ کنفیوشس کا پیروکار تھا۔ یہ لو چوکائی نامی اس مشیر نے چنگیز خان کو قتل عام کرنے کے بجائے ٹیکس لینے کا مشورہ دیا۔ 1225 میں وہ منگولیا لوٹا جہاں 1227 میں وہ فوت ہوا۔ اپنی موت سے کچھ ہی دیر پہلے اس نے درخواست کی کہ اس کے تیسرے
بیٹے عقدائی کو اس کا جانشین مقرر کر دیا جائے۔ یہ ایک دانشمندانہ انتخاب تھا جس کی وجہ سے سلطنت یورپ تک پھیل گئی۔ چنگیز خان کی نسل بعد میں بہت بڑی تھی۔ آج بھی ہر 200 میں سے ایک شخص کا سلسلہ نسب چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ چنگیز خان نے مرنے سے پہلے اپنے جائے مدفن کو خفیہ رکھنے کی بھی خواہش ظاہر کی۔ تدفین کے بعد اس کے قبر پر گھوڑے دوڑائے گئے تاکہ زمین ہموار ہو جائے۔ ہر اس شخص کو مار دیا گیا جو اس کی قبر کے مقام سے واقف تھا۔ جن غلاموں نے قبر بنائی تھی انہیں کچھ سپاہیوں نے قتل کیا اور پھر غلاموں کو قتل کرنے والے سپاہیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دریا کا رخ اس کی قبر کی طرف موڑ کر قبر کو ہمیشہ کے لیے گمنام بنا دیا گیا۔ 2012 میں وفات پانے والے ایک ماہر آثار قدیمہ ماورے کراؤڈز نے چنگیز خان کی قبر کی تلاش میں 40 سال لگائے لیکن وہ قبر کے قرب و جوار کے بارے میں بھی نہیں جان سکا۔ چنگیز خان کے بعد خدائی کی زیر قیادت منگول فوجوں نے چین میں پیش قدمی جاری رکھی، روس کو پامال کیا اور آگے یورپ میں نکل گئی۔ 1241 میں منگول فوجوں نے جو بداپیسٹ تک بڑھ گئی تھی، پولینڈ، جرمن اور ہنگری کی فوجوں کو تحطیح کیا۔ اس دوران عقدائی مر گیا۔ منگول فوجیں یورپ سے لوٹ آئی اور کبھی ادھر واپس نہ آئیں۔ اس کے بعد جانشینی کے مسئلے پر منگول سرداروں میں خاصی لے دے ہوئی، تاہم چنگیز خان کے پوتوں منگو خان اور قبلائی خان کے زیر سرکردگی منگول ایشیا میں داخل ہوئے۔ 1279 تک جب قبلائی خان نے چین کی فتح مکمل کی تو منگولوں کی سلطنت تاریخ کی وسیع سلطنت بن چکی تھی۔